فرائض اور قائم شدہ روایات سیکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ واجبات سکھائیں جو تمام مسلمانوں کو ادا کرنے چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ قائم کردہ روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ صحیح اسلامی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے سکھا سکیں۔ اگر وہ خود ابھی بھی اسلام کے فرائض سیکھ رہے ہیں تو انہیں کسی کو سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والدین جہالت میں نہیں رہ سکتے اور صرف اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ بچہ اپنے والدین کی نقل کرتا ہے۔ اگر والدین علم حاصل کرنے پر جہالت کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کے بچے کے لیے بھی اچھا موقع ہے۔ اس پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے علم حاصل کرنا بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کا ایک اہم پہلو ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث کے مطابق مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہونے کی ایک وجہ یہ ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر والدین اپنے بچے جاہل ہوں تو ان کی رہنمائی کیسے کریں؟ یہ گمشدہ مسافر کی طرح ہے جو دوسرے گمشدہ مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جلدی شروع کریں۔ اپنے بچوں کی چھوٹی عمر سے ہی اچھے طریقے سے پرورش کرنے کو نظر انداز کرنا مہلک ہے، جبکہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو اچھے کردار کو اپنائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے مقابلے بڑے بچوں کے لیے اپنے کردار کو بدلنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی ان کی تعلیم اور رہنمائی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 495 میں موجود ایک حدیث میں مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کی ترغیب دیں اور یہ ان پر واجب ہو جائے۔ یہ حدیث بچے کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر لاگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ ابتدائی تیاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بچے اپنے طریقے پر قائم ہونے سے پہلے اچھے کردار کو اپناتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی کے کردار کو بہتر بنانے کے بعد وہ اپنے طریقے پر قائم ہو جانا بہت مشکل چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر رہنمائی۔ نیک اولاد کی پرورش کا اگلا پہلو والدین کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنا ہے۔ تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پرہیزگار ہوں، لیکن اگر وہ خود برے کردار کے مالک ہوں تو ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ بہت سے والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ بچے فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سی صورتوں میں خود والدین نے نماز قائم نہیں کی۔ اگر والدین اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے تو وہ اپنے بچوں سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ بچے اپنے والدین کی مشابہت کرتے ہیں۔ اگر ان کے والدین تقوی اختیار کرنے کا تھوڑا سا احترام کرتے ہیں تو اکثر صورتوں میں ان کے بچے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس بات کی تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل کریں۔ کوئی بھی کمال کا طلبگار نہیں ہے، لیکن اسے ہر قیمت پر اپنے فرض شناسی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ درست رویہ ان کے بچوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دے گا۔ ایک اچھا ماحول۔ نیک بچوں کی پرورش کا ایک اور پہلو یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ اپنے دن اچھے ماحول میں گزاریں۔ جس ماحول میں کوئی وقت گزارتا ہے اس کا ان کے رویے اور کردار پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی امتحانات کے مطالعہ کے لیے لائبریری بہترین جگہ ہے۔ کچھ جگہیں بچے کے کردار کی نشوونما کے لیے بہتر ہیں، جیسے کہ مسجد ایک زیر نگرانی تعلیمی مرکز۔ والدین کو کبھی بھی اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کہاں ہیں، کیونکہ یہ گناہوں اور جرم کی طرف پہلا قدم ہے۔ ذاتی طور پر مشورہ دیں۔ نیک اولاد کی پرورش کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہیں کھلے عام نصیحت نہ کی جائے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ نجی طور پر ایسا کیا جائے، کیونکہ ایک بچہ اپنے بہن بھائیوں سمیت دوسروں کے سامنے ایسا کرنے پر شرمندگی محسوس کر سکتا ہے۔ شرمندگی اور غصہ دو خصلتیں ہیں جو ایک شخص، خاص طور پر بچے کو، اچھی نصیحت قبول کرنے سے روک سکتی ہیں۔ دونوں اکثر اس وقت ہوتے ہیں جب کسی شخص کو عوامی طور پر نصیحت کی جاتی ہے۔ سستی سے بچیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سست ہونے کی ترغیب نہ دیں۔ یہ خاص طور پر ایشیائی گھرانوں میں ہوتا ہے، جہاں والدین، خاص طور پر ماں، اپنے بچوں کے لیے گھر کے تمام کام انجام دیتی ہیں، حالانکہ وہ جسمانی طور پر خود کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جیسے کہ صبح اپنے بستر کو ٹھیک کرنا۔
یہ صرف سستی پیدا کرتا ہے اور انہیں نظم و ضبط کے طرز زندگی کو اپنانے سے روکتا ہے۔ یہ ایک بار پھر ان کے لیے مستقبل کے سالوں میں شادی جیسے بڑے مسائل کا باعث بنے گا۔ بہت سی طلاقیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ شوہر یا بیوی گھر کے سادہ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے بجائے ان کے شریک حیات سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے جیسا کہ ان کے والدین نے بچپن میں ان کے لیے کیا تھا۔ بچوں کو خراب کرنے سے بچیں۔ بچے کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے وہ ایک برتری کمپلیکس اپنانے کا باعث بن سکتا ہے جس کے تحت وہ دوسروں سے ہمیشہ ان کی رائے اور طریقہ کو قبول کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خاص طور پر تباہ کن ہو سکتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور زندگی کے دیگر پہلوؤں جیسے کام اور شادی کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک بچے کو ضروری چیزیں فراہم کی جانی چاہئیں اور خاص طور پر خاص موقعوں پر تحائف دیے جائیں تاکہ وہ اسکول اور اسلامی تعلیم میں مزید محنت کرنے کی ترغیب دے۔ متوازن اخراجات۔ بچوں کو کنجوس اور فضول خرچی کے درمیان توازن سکھانا ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ چیزوں پر خرچ کرے جب خرچ کرنا ضروری ہو لیکن اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اس دن اور عمر میں بچے اپنے پہننے والے کپڑوں اور ان کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ہوش میں ہیں۔ بہت سے معاملات میں یہ سلوک دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ان کے اعتماد کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اپنے بچے کو اعتماد فراہم کرنے کے لیے والدین کو فضول خرچی کے بغیر ان چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ بچے کو اعتماد فراہم کرنا ایک انمول تحفہ ہے جو والدین انہیں دے سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو خراب کر دیا جائے کیونکہ یہ دیگر منفی خصلتوں کا باعث بن سکتا ہے جیسے کہ فخر۔ بچوں کی تمام درخواستوں کو پورا نہیں کیا جانا چاہیے، صرف معقول درخواستیں جو حدود کے اندر ہیں خاص طور پر خاص مواقع پر انہیں مزید محنت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس توازن کو عملی طور پر اپنے بچوں کو دکھانا ان کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس متوازن انداز کو اپنا سکیں۔ اچھے اصولوں پر پختہ ہونا۔ متقی بچوں کی پرورش کا ایک پہلو والدین کے لیے قائم کردہ اصولوں اور درست فیصلوں پر قائم رہنا ہے۔ اس پر دباؤ ڈالنا جس کے تحت والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو تسلیم کرتے ہیں صرف ان کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں اور انہیں ان کے والدین کی باتوں کو لینے اور سنجیدگی سے فیصلہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب وہ غلط ہوں تو وہ سمت نہ بدلیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحیح فیصلہ کیا جائے تو اس پر ڈٹے رہیں۔ مسلسل چیڑن۔ نیک اولاد کی پرورش کا ایک اور پہلو والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر ایک معاملے پر خاص طور پر معمولی باتوں پر تنقید نہ کرے۔ بہتر ہے کہ پہلے ان پر زیادہ اہم معاملات پر تنقید کی جائے جیسے کہ جھوٹ۔ اگر والدین چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نرمی سے کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے معاملات کو سختی سے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتدال سے نظم و ضبط۔ بعض صورتوں میں اچھے کردار کی نشوونما کے لیے بچوں کو سزا دینا ضروری ہے، لیکن یہ سزا ہمیشہ ہلکی اور زبانی ہونی چاہیے نہ کہ تشدد پر، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 1984 میں موجود ایک حدیث کے مطابق ان چیزوں پر زیادہ توجہ مرکوز کریں جیسے عارضی طور پر ان کے مراد کو چھین لینا، مثال کے طور پر ان کا گیم کنسول چھین لینا۔ سخت سزا برے کردار کا باعث بن سکتی ہے اور جب وہ غصے میں ہوں تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ترغیب بھی دے سکتی ہے۔ بچوں کو وقت دیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت دیں اور ان سے ان کے دن اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کس کے ساتھ وقت گزارتے۔ بدقسمتی سے بعض والدین دولت کمانے میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں اور ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ گویا اپنے بچوں کے لیے یہ کام کرنا ان کی واحد ذمہ داری ہے۔ اس طرح روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کے لیے وقت نکالنے جیسے اہم فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ اس سے بچے کو اپنے والدین کے ساتھ مسائل پر بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین ہمیشہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں تو ان کے بچوں کو بعض مسائل پر بحث کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان باتوں پر دوسرے لوگوں سے بحث کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ بچوں کو بارے مشورے دے کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ اچھی صحبت۔ نیک بچوں کی پرورش کا ایک اور پہلو یہ یقینی بنانا ہے کہ ان کے اچھے دوست ہوں۔
جیسا کہ سنن ابو داؤد نمبر 4833 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کے مذہب پر ہے، یعنی انسان اپنے دوستوں کی خصوصیات کو اپنائے گا۔ سنن ابو داؤد نمبر 4829 میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث پائی گئی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایک برا دوست انسان پر ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جس طرح لوہار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگ ادھوئی سے متاثر کرتا ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان اپنے دوست پر مثبت اثر ڈالے گا، جس طرح ایک پرفیوم بیچنے والا جس کی خوشبودار خوشبو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ والدین اس فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بچوں کے گمراہ ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت اسی وجہ سے جرائم میں ملوث ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے اس کمپنی کے بارے میں سوال کریں جو وہ رکھتے ہیں اور ان سے ملیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صحبت کے لیے موزوں ہیں۔ اچھی صحت پرہیزگار بچوں کی پرورش کا ایک اور پہلو والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے صحت مند جسم، دماغ اور روح کی نشو و نما کریں۔ صحت مند جسم کی نشو و نما کا ایک حصہ صفائی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 534 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ بچوں کو اپنے جسم، کپڑوں اور سونے کے کمرے صاف رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ یہ ان کو جسمانی عبادت کے لیے تیار کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے جو جسمانی پاکیزگی کا تقاضا کرتی ہے، جیسے کہ نماز۔ اس کے علاوہ یہ ان کے کردار کو بنانے میں مدد کرتا ہے، جیسے کہ ان کے لیے کام کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی جسمانی طاقت کا استعمال کر کے خود مختار بننا۔ درحقیقت جن بچوں کو یہ بنیادی آداب نہیں سکھائے گئے وہ اپنے آنے والے شریک حیات کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں، جیسے اپنے سونے کے کمرے کی صفائی نہ کرنا۔ صحت مند جسم کی نشو و نما کا ایک انتہائی اہم پہلو حلال خوراک کا استعمال ہے۔ انہیں متوازن غذا کھانے کی ترغیب دی جانی چاہیے تاکہ فضول خرچی اور اسراف سے بچیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3349 میں موجود حدیث میں اچھے کھانے کی کنجی بتائی ہے۔ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ کھانے کے لیے پانی اور آخری حصہ خالی چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ یہ اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی شخص مکمل مانی محسوس کرنے سے پہلے کھانا بند کر دے، جب وہ ابھی بھی تھوڑا بھوکا ہو۔ باب 7 الاعراف آیت 31۔ اور کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہ ہو، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیمی سرگرمیوں پر سمجھوتا کیے بغیر جسمانی ورزش میں حصہ لینے کی ترغیب دے۔ اس سے انہیں مضبوط اور صحت مند جسم بنانے میں مدد ملے گی جو ان کے مذہبی فرائض جیسے روزہ رکھنے میں ان کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ بچوں کے لیے اسلام کی حدود میں تفریح کا ایک بہترین طریقہ ہے، جیسا کہ ایک بچہ جو تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیے بغیر دینی یا دنیاوی علوم کا مطالعہ کرنے کا زیادہ بوجھ رکھتا ہے، اس کے زیادہ امکان ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس علم سے منہ موڑ لیں۔ اپنے والدین اور رشتہ داروں سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام ایک سادہ مذہب ہے جس کی نصیحت امام بخاری کی کتاب ادب المفرد نمبر 287 میں پائی جانے والی حدیث میں کی گئی ہے۔ ایک سادہ مذہب جو انسان کو اعتدال کے ساتھ دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، ان کو اگلے جہان میں جنت میں لے جائیں گے۔ آزادی نیک بچوں کی پرورش کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ کسی کے بچے کی حفاظت نہ کی جائے۔ حالانکہ آج کل والدین کی طرف سے یہ ایک نایاب غلطی ہے جو بچوں کو اپنی حفاظت کی خاطر تالے اور چابی کے نیچے رکھنا انہیں ایسی خصوصیات کو اپنانے سے نہیں روک سکتا جو انہیں آزادی کی طرف راغب کرتی ہے۔ ایک متوازن نقطہ نظر سب سے بہتر ہے جہاں بچے کی حفاظت کے ساتھ ان کے کردار کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کیے بغیر نگرانی کی جائے۔ بچوں کی توہین کرنا یہ ضروری ہے کہ جب بچے غلطیاں کریں تو ان کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اس سے وہ صرف ایک جیسی خصوصیات کو اپنانے کا سبب بنیں گے اور بعض صورتوں میں اس سے ان کے اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ اعتماد ایک اہم خصوصیت ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ تفریح کرنا وقتاً فوقتاً ضروری ہے، لیکن والدین کو اکثر بچوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔
صرف استثنا ہے جب کوئی جانتا ہے کہ بچہ اسے سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ مہربانی۔ بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ اچھے رویے کی طرف شفقت بھرے انداز میں ترغیب دی جائے۔ زیادہ تر معاملات میں جارحیت صرف ایک بچے کو والدین کی خواہشات سے دور کر دے گی، جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 6601 میں موجود حدیث میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں احسان کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے ایک خاندان زیادہ برکت والا ہوگا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ صرف شاذ و نادر صورتوں میں جارحیت کا استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اسے کنٹرول کیا جانا چاہیے اور صرف والدین کے لہجے میں استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کے جسمانی افعال۔ یہ ایک بچے کو حد کے اندر سزا دینے کے مترادف ہے، جب مہربانی کا مظاہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ بچے کو گراؤنڈ کرنا۔ لیکن زیادہ تر معاملات میں مہربانی کو ترجیح دی جاتی ہے اور اسے الفاظ اور اعمال میں دکھایا جانا چاہیے، جیسے کہ تحفے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بچوں کو انعام دینا۔ بغیر کسی وجہ کے تحفہ دینا بچوں کو خراب کر سکتا ہے، لیکن اچھے کام کرنے پر انہیں انعام دینا، مثلاً سکول میں، نیک بچوں کی پرورش کا ایک اہم پہلو۔ عزت سے پیش آؤ۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ جب کوئی شخص اپنے بچوں کے سامنے اپنے شریک حیات کی بے عزتی کرتا ہے تو اس سے بچوں کے والدین دونوں کی عزت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ایک بچہ بھی یہ رویہ اپنائے گا اور دوسروں کی اسی طرح بے عزتی کرے گا جس طرح ان کے والدین ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ اس سے ان کے بچوں میں اپنے رشتہ داروں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داری کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے جب کوئی ان کا احترام نہ کرے۔ بدقسمتی سے یہ نیک بچوں کی پرورش کا ایک پہلو ہے جسے اکثر والدین، خصوصاً ایشیائی والدین، نظر انداز کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ نیک اولاد کی پرورش کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اپنے تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے انصاف کیا جائے۔ کسی بچے کی اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ تعریف اور حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف ایک بہن بھائی کے لیے تحفہ خریدنا قابل قبول ہو سکتا ہے، خاص مواقع جیسے کہ سالگرہ۔ گناہوں سے خبردار کرنا۔ پرہیزگار بچوں کی پرورش کا ایک اور پہلو ان کو چھوٹی عمر سے ہی گناہوں اور برے خصائل، مثلاً جھوٹ سے پرہیز کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ والدین کو صرف یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے بچے کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ رویہ صرف بچوں کو منفی خصوصیات کو اپنانے میں مزید جرأت مند بننے کی ترغیب دے گا، جنہیں ایک بار بالغ اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونے کے بعد ترک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی ہماگیر نگاہیں یاد دلائی جائیں تاکہ وہ بچپن ہی سے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں سے باز رہیں۔ اس سے انہیں خفیہ اور عوامی دونوں طرح کے اچھے کام انجام دینے کی ترغیب ملے گی۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔